بر محمد والے محمد بآواز بلند تلوار۔ شاہ کی لاڈلی جب قید زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، کہتا ہے کوئی، کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخسار پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیرت اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ہے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میرے آنکھوں سے بہے جاتے تھے اس دم
आंसू उस दम हाथ भी मैंने लगाया नहीं, दादी की कसम देना चाहा था मुझे, देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा, है अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना. मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. किस तरह जवानी खाक हुई, लैला का कलेजा कह देगा, बहते हुए आंसू कह देगी, तेरा हुआ चेहरा कह देगा. किस तरह गए असगरन में, आबाद हुए क्यों कर तुरबात, बानों के उदासी कह देगी, जिड़ा हुआ झूला कह देगा. उम्मत के लिए असगर आए, पानी ना मिला प्यासे गए, चुप हो गए अगर नहीं से लिहाद, उजड़ा हुआ झूला कह देगा. हर गम पे ठोकर खा कर जब वापिस को ढूंढेगा, किस समथे अकबर की मैयत, उजड़ा हुआ रास्ता कह देगा. आशूर का सूरज कह देगा, आशूर का सूरज कह देगा. अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए. जब शामो सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए. दुर्रा लिए पहरे पे सितमगार खड़ा है, दुर्रा लिए पहरे पे सितमगार खड़ा है. कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए. अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए. जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवां का, शे उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, शे उस घड़ी अकबर
عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام میں غریبہ میں ہے غازی زینب نے کہا شام میں غریبہ میں ہے غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہائے ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو در زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں
رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو. ہائے سکینہ. بر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. ایک آواز بلند صلوات پڑھ. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ایک آواز بلند صلوات پڑھیں. کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. نعرہ صلوات. ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آپ لوگ. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمیں کو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. خصوصاً یہ شعر کہ کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. نعرہ صلوات. بآواز بلند صلوات. محمد و آل محمد. آواز بلند پنجتنی صلوات. فاتحہ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وجنة للموحدين، والنار للكافرين. مولانا ومولا الثقلين، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سیما امام المظلوم المغمون المحمود المقتول الزمان الغریب التشان العریان، سبت رسوله الثقلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقال والحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سامعین کرام، معزز حاضرین، بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ ایام عزا گزر رہے ہیں. میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو آپ حضرات پڑھ کے بخش دیں جو میں نام لے رہا ہوں. مرحومہ تاج بانو بنت نایاب حسین، وحید حسین ابن محمد ظہور، سید باقر رضا ابن محبوب حسین، کنیز فاطمہ بنت سجاد حسین، ناصر عباس ابن وحید حسین، طلعت زہرا بنت ناصر عباس، جاوید اصغر ابن انیس عباس، نفیس فاطمہ بنت اشتیاق حسین، ذاکر علی ابن باقر علی اور باقر علی جنہوں نے عزا خانے کو وقف کیا ہے، اور ان کی اولادوں میں جو مرحوم ہو گئے ہوں ان سب کی ارواح کو پڑھ کے بخش دیں. بسم اللہ الرحمن. سب مل کے ایک صلوات پڑھ دیں. سامعین کرام، معزز حاضرین، یہ ایام عزا کیوں منایا جاتا ہے؟ ہر سال ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ میں ایام عزا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایام عزا آ گئے ہیں اور ہمیں
مجلسیں برپا کرنا ہے، ہمیں جلوس نکالنا ہے۔ یہ مجلسیں ظالم کے ظلم کے خلاف آوازیں ہیں۔ ہر سال جو ظالم کھڑے ہوتے ہیں، ہم مجلسیں برپا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ظلم کے خلاف یہ ہماری آوازیں ہیں، اور ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، ہم ظالم کے مخالف ہیں۔ مظلوم چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو یا کسی اور بھی ملک میں ہو، ہم ان تمام مظلومین کے ساتھ میں ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور آل محمد کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاں مظلوم ہوں ان مظلوموں کا ساتھ دو اور ظالموں سے نفرت کرو۔ ہم یہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یزید جیسا ظالم نہ کوئی ابھی پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا، جس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ کائنات میں آج وہ اس کا ظلم ہر طرف دکھائی دے رہا ہے۔ ہم اس کے ظلم کو عیاں کرنے کے لیے آج ہم یہ مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف ہو یہ گیا ہے کہ جیسے ہی مجلسوں کا وقت آتا ہے، ہم صرف اور صرف اپنی پوری ذہنیت مجلس کے اوپر رکھتے ہیں کہ ہماری مجلس اچھی ہو، ہماری مجلس جتنا زیادہ سے زیادہ ہو مومنین آئیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اچھا کھچڑا بنے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ہم مقصد مجلس بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہمیں یاد رہتا ہے کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے، ہمیں صرف اور صرف یہ یاد رہتا ہے کہ ہماری مجلس، ہمارا رضاخانہ، ہمارا گھر یہ اچھا ہو، مجلس ہماری اچھی ہو جائے، لیکن آپ کو حاصل مجلس نہیں پتہ ہے، مقصد مجلس نہیں معلوم ہے۔ مقصد مجلس معلوم ہونا چاہیے۔ مجلس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، جب تک کہ آپ کو اس مجلس کا مقصد نہیں پتہ چلے گا اس وقت تک آپ کو اس مجلس سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس کے پہلے آپ مقصد پتہ کیجئے کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے۔ اس مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ بہترین کھانا بنا کے کھلا دیا جائے، مومنین جائیں کھا کے واہ واہ کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اس مجلس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور ہمارے دولت کو دیکھ کے جائیں کہ ماشاءاللہ کیا آپ نے مجلس کی ہے۔ اس مجلس سے مقصد یہ نہیں کہ میں اپنا تعارف کراؤں، مجلس سے مقصد یہ ہے کہ غربا اور مساکین کی حوصلہ افزائی کیجیے، انہیں فرش عزا پہ لے کے آئیے، جو نہیں جانتے انہیں بتائیے کہ حسین کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ مقصد امام حسین بیان کیجیے۔ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف مجلس برپا کر کے کھا پی کے گھر چلے جانے کا نام مجلس نہیں، مقصد کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ کا توجہ فرمائیے گا، جو میں نے آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں ایسے نہیں پڑھی ہیں۔ دیکھو تم اپنی نمازوں کو خوب چیخ چیخ کے نہ پڑھو، خوب چلا چلا کے نمازیں نہ پڑھو۔ نیا نمازی جب کوئی آ جاتا ہے تو بہت ہی اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، اور جو کوئی پرانا نمازی رہتا ہے دیکھ کے اسے مسکراتا ہے کہ آیا ہے نیا کوئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اسی لیے قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ دیکھو تم اپنی نمازوں کو خوب چیخ چیخ کے نہ پڑھو اور نہ بہت آہستہ پڑھو، بلکہ درمیانی کوئی آواز نکالو جس سے تم نماز پڑھو، تاکہ تمہاری نماز بھی اچھی لگے، تم کو بھی اچھی لگے اور سننے والوں کو بھی اچھی لگے، اور جو نہیں پڑھتا ہے اسے بھی اچھا لگے کہ کتنی اچھی انداز میں نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ ایسی نماز پڑھیے، نہ کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ سننے والا اکتا کہ مسجد کے باہر چلا جائے میری بھی خراب ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو نماز کے لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقصد دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں دونوں چیزیں تھیں، نمازی ادھر بھی کھڑے تھے
نمازی ادھر بھی کھڑے تھے. ابن زیاد نے یہ پوچھا کہ کیا کریں، حملہ کر دیا جائے، حسین کو نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے؟ اس کا لانتی بیٹا اس کے ساتھ میں تھا. کہتا بابا اگر نماز پڑھنے کی مہلت دے دی حسین کو تو جنگ ہار گئے. اگر تم نے حسین کو نماز پڑھنے کی مہلت دے دی تو تم جنگ ہار گئے. کہا کیوں؟ کہا کہ پھر لوگ یہی کہیں گے کہ نمازی کے اوپر تم نے تلوار کیوں اٹھائی ہے. ہمیں تو بتانا تو یہی ہے کہ حسین نمازی نہیں تھے معاذ اللہ. نماز پڑھنے والے ادھر بھی تھے، نمازی ادھر بھی تھے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حق کدھر تھا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حق کدھر تھا. حق شمر کے ساتھ میں تھا، ابن زیاد کے ساتھ میں تھا، حق خولی کے ساتھ میں تھا، یا حسین کے ساتھ میں تھا، یا حبیب کے ساتھ میں تھا، یا جون کے ساتھ میں تھا. حق کدھر تھا؟ کربلا میں حق کہاں تھا؟ حسین نماز ادا کر رہے تھے، علی اکبر صبح کی اذان دے رہے تھے. علی اکبر صبح عاشور اذان دے رہے تھے، اور ایسی اذان دے دی علی اکبر نے کہ قیامت تک وہ اذان ہوتی رہے گی. ایک صلوات پڑھیے نا محمد آل محمد. اور حسین ابن علی نے نماز پڑھی. کیسی نماز پڑھی؟ تیروں کی بارش ہو رہی تھی. سعید و زہیر حسین کے سامنے کھڑے تھے اور تیروں کو روک رہے تھے. کبھی ہاتھوں سے روکتے تھے، جو تیر اور آ جاتا تھا تو سینہ بڑھا دیتے تھے. کس طریقے سے آپ ذرا کربلا کے منظر کشی کیجئے آپ، اور سوچئے آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے کہ سعید و زہیر نے کیسے اپنے سینوں پہ وہ تیر لیے ہوں گے، اور ایک تیر بھی امام کی طرف نہیں آنے دیا. ایسے جانباز تھے، ایسے جانثار تھے حسین کے صحابی. موت کو گلے لگا رہے تھے، موت پیچھے ہٹ رہی تھی. ایسی نماز ادا کی حسین ابن علی نے کہ سجدے آخر حسین نے فرش زمین کربلا پہ ادا کیا. آج ہم نماز سے دور ہوتے ہیں، نماز میں کاہلی کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں. نماز میں سستی کرنے والے کا عذاب جانتے ہیں آپ؟ جو سستی کرتا ہے. سستی کون کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کو. دیکھیے یہ ایسی صلوات نہیں تو بچوں کی آواز سب سے آگے سب سے زیادہ تیز آ رہی ہے. سستی کون کرتا ہے؟ جسے ہم کمتر سمجھتے ہیں. ارے ابھی کر لیں گے، ارے ابھی کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں صاحب سے اگر ہمیں ملنے جانا ہے اور کوئی ایسا ہی کام ہے، ٹھیک ہے ابھی مل لیں گے، تو بہت وقت باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص میں اتنی اہمیت ہم نہیں دیتے. ہاں اگر یہی بات اگر 2 لاکھ روپے لینے کی ہو اور اس نے 1:45 بجے کا ٹائم دیا ہو تو ہم 1:30 بجے پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس 2 لاکھ روپے کو اہمیت دے رہے ہیں ہم، اور ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے کہ کب فون کرے، بار بار گھڑی دیکھے جا رہے ہیں کب 1:45 بجے اور کب ملیں ہم. کیوں؟ اہمیت ہے 2 لاکھ کی. 2 لاکھ کی بات ہے نا، اس لیے ہم بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں. اب یہی چیز اگر اس بندے سے خالی ملنا ہو، پیسے کی بات نہ ہو، ملنا ہو خالی، اور ایک عام سی دوستی ہو، بس ٹھیک ہے مل لیں گے. اس نے 2 بجے بلایا تھا، ہم 2:30 بجے پہنچ رہے ہیں. اس نے ہمیں 2 بجے بلایا تھا، ہم 2:30 بجے پہنچ رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اسے اہمیت نہیں دی. جب ہم اہمیت دیں گے تو ہم 5 منٹ اور پہلے پہنچ جائیں گے. یہی حال ہماری نمازوں کا ہے. ہم نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے.
ابھی گھڑی دیکھا رہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے سورج ڈوبنے میں، پڑھ لیں گے ابھی، لیٹے ہوئے بستر پہ ایک نیند اور مار لیں یا تھوڑا کام اور کر لیں، ابھی پڑھ لیں گے، کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نمازی تو ہیں لیکن ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی۔ ہم نمازی تو ہیں لیکن ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی۔ تو اب جب آپ نے نماز کو اہمیت ہی نہیں دی تو نماز آپ کو کیوں اہمیت دے گی؟ جب نماز کو آپ نے اہمیت نہیں دی تو نماز آپ کو کیوں اہمیت دے گی؟ اور یہی نماز جو ہے آپ کو بخشوائے گی۔ جب آپ نے اسے اہمیت نہیں دی تو یہ نماز آپ کو بخشوائے گی کیوں؟ یہ نماز آپ کو کیوں بخشوائے گی؟ جب آپ نے اسے ہلکے میں لے لیا ہے تو یہ بھی آپ کو ہلکے میں لے گی۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھائی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جب آپ نے اسے ہلکے میں لیا ہے تو یہ بھی آپ کو ہلکے میں لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کو سمجھیے۔ اگر ہم اپنے رب کو سمجھ لیں تو آپ یقین جانیے کہ ہم ایک منٹ کے لیے بستر پہ نہیں رک سکتے، ایک منٹ کے لیے بھی بستر پہ نہیں رک سکتے۔ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تاکہ لوگ اپنے رب کو پہچانیں۔ آدم کیوں آئے؟ نوح کیوں آئے؟ آدم کیوں آئے؟ ہیبت اللہ کیوں آئے؟ ادریس کیوں آئے؟ نوح کیوں آئے؟ ابراہیم کیوں آئے؟ اسماعیل کیوں آئے؟ اسحاق کیوں آئے؟ یعقوب کیوں آئے؟ یوسف کیوں آئے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یحییٰ کیوں آئے؟ زکریا کیوں آئے؟ موسیٰ کیوں آئے؟ یہ سارے نبی عیسیٰ کیوں آئے؟ اللہ نے خاتم النبیین کو بھیجا کیوں؟ اللہ نے خاتم النبیین کو بھیجا کیوں؟ تمام نبیوں کا سردار نبی بنا کے کیوں بھیجا؟ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنا گھر بنایا کیوں؟ اللہ نے اس میں ایک امام کو اتارا کیوں؟ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ رکھا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر اللہ نے امامت کا سلسلہ رکھا، اور امامت کے سلسلے میں اللہ نے آج بھی ایک کڑی رکھی۔ امامت کی آج بھی ایک اللہ نے کڑی رکھی، کہا پہلا امام جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آئے گا، تیسرا جائے گا، چوتھا آئے گا، چوتھا جائے گا، پانچواں آئے گا، پانچواں جائے گا، چھٹا آئے گا، چھٹا جائے گا، ساتواں آئے گا، ساتواں جائے گا، آٹھواں آئے گا، آٹھواں جائے گا، نواں آئے گا، نواں جائے گا، دسواں آئے گا، دسواں جائے گا، گیارہواں آئے گا، اور بارہواں اس وقت تک باقی رہے گا جب تک پوری کائنات ہدایت یافتہ نہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے۔ آواز بلند پنجے تنی صلوات۔ بھئی یہ آئے کیوں؟ ان کی ضرورت کیا تھی؟ کہ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رب اپنے آپ کو پہچنوائے، ان کے ذریعے سے پہچنوائے۔ کبھی آدم کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی نوح کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی ابراہیم کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی علی مرتضیٰ کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی حسین شہید کربلا کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی سید الساجدین کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی باقر العلم کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی جعفر صادق کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی موسیٰ کاظم کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی علی رضا کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی محمد تقی کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی امام علی النقی کے ذریعے سے پہچنوایا، کبھی حسن عسکری کے ذریعے سے پہچنوایا، اور آج پہچنوا رہا ہے امام مہدی کے ذریعے سے۔ یہ تو جتنے بھی آئے یہ سب کے سب اللہ کو پہچنوانے کے لیے آئے۔ اللہ کو پہچانو کہ جب تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں سب کچھ بنایا، جب کچھ نہ تھے تو اللہ نے تمہیں سب کچھ بنایا۔ اللہ نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، اللہ نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا کی، اللہ نے تمہیں بولنے کی طاقت عطا کی، اللہ نے تمہارے جسم میں قوت عطا کی، اور پھر اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، اور سب کچھ دینے کے بعد پھر تم زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو۔ پھر میں نے تمہیں سب کچھ دینے کے بعد زمین پہ اکڑ کے چلتے ہو، پھر زمین پہ تم کر کیا رہے ہو؟ ذرا اپنے آپ میں دیکھو کہ میں نے تمہیں بھیجا کیوں تھا۔
میرے بھیجنے کا مقصد کیا تھا اور تم کیا کر رہے ہو؟ توجہ فرمائیے گا، اسی لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا اور 24,000 نبیوں کے بعد اللہ نے 12 اماموں کو بھیجا، تاکہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کی ہدایت کرتے رہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کی ہدایت کرتے رہیں، اور یہ ہمیں اللہ کو پہچنواتے رہیں، یہ اللہ کو پہچنواتے رہیں۔ ذرا اپنے آپ میں دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو اور کس کی زمین پہ چل رہے ہو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تم صبح سویرے اٹھے اور اٹھنے کے بعد تمہارا ناشتہ نشہ تھا؟ توجہ فرمائیے گا، تم اٹھے صبح سویرے تمہارا ناشتہ نشہ ہے، تم اٹھے صبح سویرے تم گھر سے باہر نکل گئے، تمہارا ناشتہ جو تھا جوا تھا، کہا میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا تھا، میں نے کیا تمہیں اسی لیے بھیجا تھا کہ تم جا کے دنیا میں فساد برپا کرو؟ کیا میں نے تمہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا میں جا کے تم بدامنی پیدا کرو؟ میں نے تمہیں بھیجا ہے دنیا میں اس لیے تاکہ تم میری بندگی ادا کرو، میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ تم میری بندگی ادا کرو۔ جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دو، جو غریب ہو گئے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو، جو یتیم ہو گئے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھو، جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کی خبر گیری کرو، جو بچے ہیں ان کے ساتھ میں شفقت سے پیش آؤ، جو اگر تم نے اپنا گھر بسایا ہے تو اپنی بیویوں کے ساتھ میں رحم دلی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ دو۔ توجہ فرمائیے گا، کیا میں نے تمہیں دنیا میں ظلم کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے تمہیں بھیجا کیوں ہے؟ ذرا اپنے آپ میں دیکھو، اور جو تم اکڑ کے چل رہے ہو کس بات پہ تم اکڑتے ہو؟ ذرا اپنی خلقت بھی تو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد کے اوپر۔ کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ کیا ہے تمہارے اندر؟ میں نے تمہیں خلق کیا ہے، اور ذرا اپنی خلقت دیکھو میں نے تمہیں کیسے خلق کیا ہے، ذرا اپنی خلقت دیکھو میں نے تمہیں خلق کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے اور اٹھا کے دیکھیے اللہ نے ہمیں خلق کیسے پیدا کیا ہے، کس طریقے سے پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ کہہ رہا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نطفے سے خلق کیا، میں نے تمہیں نطفے سے خلق کیا ہے۔ اب ذرا نطفہ اٹھا کے دیکھو، اللہ نے تمہیں نجس قطرے سے خلق کیا ہے، اللہ نے تمہیں نجس قطرے سے خلق کیا ہے، اور پھر زمین پہ اکڑ کے تم چل رہے ہو کہ ہمارے برابر کون ہے، ہمارے برابر کون ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پھر جب اس کا وقت آتا ہے عبادت کا تو تم کہتے ہو کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، اور پھر تم میرے ہی سامنے اکڑ کے چل رہے ہو، اور پھر میری ہی بندگی سے تم دور رہ رہے ہو۔ ذرا اپنی خلقت کو دیکھو، اگر میں چاہ لوں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں تم نہیں رہ سکتے، اگر میں چاہ لوں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ سورہ دہر میں آ کے دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ توجہ فرمائیے گا، پھر آگے کہتا ہے اللہ کہ دیکھو میں نے تمہیں سمیع بصیرا، میں نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، میں نے تمہیں سننے کی طاقت دی ہے، یہ ساری طاقت میں نے عطا کی ہے۔ اگر میں ایک طاقت بھی چھین لوں تم سے تو تم عیبدار کہلاؤ گے، اگر ایک طاقت بھی تم سے چھین لوں تو عیبدار کہلاؤ گے، کانوں سے بولنے کی طاقت چھین لوں تو بھی تم عیبدار کہلاؤ گے، اگر آنکھوں کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی بھی اگر چھین لوں، توجہ فرمائیے گا، تو یہ دنیا والے تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد کے اوپر۔ تو میں نے سب کچھ عطا کیا ہے، پھر بھی تم میری بندگی سے دور ہو۔ توجہ فرمائیے گا، تو ہم اہمیت سمجھیں، اس رب کو پہچانیں کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ کوئی 10 روپے کا نوٹ دے دیتا ہے تو ہم جب بھی مل جاتا ہے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں۔ 10 روپے اگر کسی نے ہمیں دے دیے، مسافے میں دے دیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیسے والا شخص ہے، اور پھر جب بھی وقت ملتا ہے ہم فون کرتے ہیں عباس بھائی کیسے ہو آپ۔ توجہ فرمائیے گا، تو میں یہ عباس بھائی کو فون نہیں کرتا بلکہ عباس بھائی کے وہ 10 روپے کا فون کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ تو یہ اپنے رب کو پہچانو جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے،
ذرا غور و فکر تو کرو کہ آج یہ بعض بھائی 10 روپے دے سکتے ہیں، کیا میرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ میں 20 روپے نکال سکوں؟ کیا میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں بھی نکال سکوں؟ کہ اللہ نے مجھے بھی وہ طاقت و وہ قوت عطا کی ہے، لیکن میرا ضمیر یہ نہیں کہتا میں 10 روپے نکالوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ ذرا سخی بننے کی کوشش کیجئے، سخی بنیے، نکالیے، تاکہ وہ پروردگار بھی دیکھے کہ میرا بندہ کتنا سخی ہے، وہ سخاوت میں پیچھے نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ ایک شخص آیا، دق الباب کیا، اس نے جیب سے خط نکالا اور امام کو دیا۔ توجہ فرمائیے گا، امام علیہ السلام نے وہ خط لیا، اندر گئے، صحابی کچھ بیٹھے ہوئے تھے امام کے پاس میں، کہنے لگے مولا خط پڑھ لیجئے۔ مولا بغیر متوجہ ہوئے اندر چلے گئے، اور اندر جانے کے بعد امام ایک تھیلی لے کے آئے۔ امام علیہ السلام نے دروازے کو پورا نہیں کھولا، تھوڑا سا دروازہ کھولا اور باہر ہاتھ نکال کے وہ تھیلی دے دی۔ صحابی جتنے بیٹھے تھے سب حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے مولا آپ نے خط بھی نہیں پڑھا، اگر خط نہیں پڑھا تھا تو کم سے کم یہ تھیلی میں جو آپ نے دیا ہے وہ گن تو لیا ہوتا، کتنا دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، امام کے پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں امام علیہ السلام نے جواب کیا دیا ہے؟ امام علیہ السلام کہتے یہ ہیں کہ اگر میں جتنی دیر خط پڑھتا تو یہ بندے کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا، پتہ نہیں مولا مجھے دیں گے بھی یا نہیں دیں گے۔ کتنا کریم ہے میرا مولا، جب مولا اتنے کریم ہے تو میرا خدا کتنا کریم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد کے اوپر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو ذرا اندازہ کیجئے آپ، جب میرا مولا اتنا کریم ہے تو میرا خالق کتنا کریم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں مولا نے یہ جواب دیا، اب دوسرا جواب مولا کا سن لیجئے۔ صحابیوں نے کہا مولا آپ گن کے دینا چاہیے تھا۔ کہا کہ جب وہ خالق مجھے بغیر گنے عطا کرتا ہے تو یہ حسین گن کے کیسے دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ ذرا سوچئے، اگر کہا جائے کہ یہاں نماز قائم کیجئے تو ہم بھاگ جائیں گے پیچھے، مہینے میں مولانا کو دے گا کون؟ دیکھیں سچی بات کرتا ہوں لیکن کڑوی ہے، آپ مجھ سے بلائیں یا نہ بلائیں، پڑھوائیں نہ پڑھوائیں، وہ بات الگ کی ہے، لیکن جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ بات ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، اگر اسی کے دیے ہوئے میں سے میں اگر دیتا ہوں تو میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ میرے پاس سے نہیں جا رہا، یہ سب کچھ دیا ہوا اس کا ہے، اگر وہ لے لے تو میں کیا کروں گا؟ جو میں دے رہا ہوں، یہ میں جو دے رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم 1 دو گے تو میں تمہیں 10 عطا کروں گا۔ یہ تم اللہ کے ساتھ میں بزنس کر رہے ہو، یہ دوسروں کے ساتھ میں جو تم بزنس کرتے ہو، اللہ کے ساتھ میں ذرا کر کے دیکھو، اللہ کے ساتھ میں کر کے دیکھو، زندگی میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، لوگ تمہارے محتاج ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کے اوپر۔ یا علی یا علی، ذرا اللہ کے ساتھ میں بزنس کر کے دیکھو، نماز قائم کیجئے، مدرسہ قائم کیجئے، دیکھیے اللہ آپ کے رزق میں کتنی برکتیں دیتا ہے۔ جہاں تک ان بچوں کی پڑھنے کی آوازیں، تلاوت کی آوازیں جائیں گی،
یہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہمیں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو ان بچوں کے پیروں کے نیچے معصوم فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور ایک بچہ اگر عالم نکل جاتا ہے تو 7 نسلیں تک بخش دی جاتی ہیں، 7 نسلیں بخشی جاتی ہیں، اتنا زیادہ علم کے اوپر اہمیت دی گئی ہے۔ اور نماز قائم کرنے کے لیے اگر کوئی ایک بندہ بھی اگر اس نے نماز پڑھ لی آپ کے قائم کرنے میں، تو اللہ آپ کے نہ جانے کتنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کو پڑھیے، نماز جو ہم فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 17 رکعت کا 17 ہی رکعت ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ہم جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز جماعت میں ایک امام اور پیچھے ایک مامون ہے، تو ایک نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، تو 17 رکعت کا 10 گنا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اب اگر اس میں ایک بندہ، یعنی ہم 2 ہی لوگ تو ہیں، اگر ایک بندہ اور شامل ہو جاتا ہے تو 20 گنا بڑھ جاتی ہے نماز، یعنی 20 گنا، 10 گنا ہے، اللہ 20 گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ اور شامل ہو گیا تو 40 گنا نماز بڑھ گئی کا ثواب بڑھ گیا۔ اگر ایک بندہ اور شامل ہو گیا تو 80 گنا ثواب بڑھ گیا۔ اگر ایک بندہ اور بڑھ گیا تو 160 گنا نماز کا ثواب بڑھ گیا، یہاں تک کہ اگر 10 بندے آ گئے تو اللہ بے حساب ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ اس لیے کہا یہ گیا کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اپنی نماز کو جماعت کی نماز کے ساتھ میں پڑھو۔ اگر تمہاری نماز میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو تم اگر جماعت کی نماز میں پڑھ رہے ہو تو تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز بتائے دیتا ہوں، نماز جماعت کا جو نماز جماعت قائم کی گئی ہے، نماز جماعت قائم کیوں کی گئی؟ توجہ فرمائیے گا، نماز جماعت کیوں قائم کی گئی ہے؟ نماز جماعت اس لیے قائم کی گئی ہے تاکہ نماز جماعت میں آنے کے بعد تمہارا غرور ٹوٹ جائے، اس بندے کے پیروں کے نیچے تمہارا سر جھک رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔ نماز جماعت میں آئیے، ہم کس بات پہ تم غرور کرو گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو نماز جماعت کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے فرادہ نماز نہیں پڑھی، وہاں بھی نماز جماعت کا اہتمام کیا۔ جہاں جہاں پر امام نے قیام کیا وہاں وہاں نماز جماعت کا اہتمام ہوا، وہاں وہاں نماز جماعت ادا کی گئی۔ میرے عزیزوں، ہم یہاں رہتے ہوئے بھی، ہمارے پاس جگہ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نماز جماعت سے ہم محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر توفیق نہیں ہے، شیطان ہمیں ہر وقت گھیرے میں لیے ہوئے، شیطان ہمیں ہر وقت گھیرے میں لیے ہوئے۔ نماز کو سمجھیے، نماز کی عظمت کو سمجھیے، نماز کے وقار کو سمجھیے، نماز کے مرتبے کو سمجھیے۔ توجہ فرمائیے گا، بس 2-3 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کے اوپر۔ نماز ہی سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز ہی سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، نماز ہی سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، اور نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے۔ دیکھیں، نہیں، شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا میں اس طرح سنا نہیں پا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ سکون قلب اسی بندگی میں ملتا ہے۔ اگر وجود ہے گلشن تو رنگ بو ہے نماز، اگر وجود ہے گلشن تو رنگ بو ہے نماز، نجات جس کا صلہ ہے وہ جستجو ہے نماز، نجات جس کا صلہ ہے وہ جستجو ہے نماز، خلوص ہو تو مسلمان کی آبرو ہے نماز، خلوص ہو تو مسلمان کی آبرو ہے نماز، جمال فخر اسی پیرہن سے ملتا ہے، یہ وہ لباس ہے جو پنجتن سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اوپر۔
پڑھیے، توجہ فرمائیے. اب نماز کی اہمیت کو دیکھیے. جب روز عاشور ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو بلایا. بیٹا اکبر آؤ اور دیکھو تم اذان کہو. روز عاشور جناب علی اکبر نے جو اذان دی ہے میرے عزیزو، وہ اذان آپ جانتے ہیں. ایک بہن مدینے میں جناب علی اکبر جب چلے تھے مدینے سے تو جناب صغرا نے یہ کہا تھا اکبر جا رہے ہو؟ میرے عزیزو سنیے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا. صغرا نے کہا تھا اکبر جا رہے ہو؟ وعدہ کرو کہ تم مجھے لینے آؤ گے. اکبر کہتے ہیں ہاں بہن میں تمہیں لینے آؤں گا. کہا اکبر جا رہے ہو، دیکھو یہ ڈیوڑھی میں اپنے نشان قدم بنا دو. اکبر نے ڈیوڑھی میں پیر رکھا اور اپنے پیروں کا نشان بنا دیا. صغرا اسی جگہ بیٹھ کے اکبر کو یاد کیا کرتی تھی. ہر روز اسی جگہ بیٹھتی، بیٹھے بیٹھے یاد کرتے کرتے صغرا کبھی اس قدم کے اوپر سر رکھ کے سو بھی جایا کرتی تھی. صبح کا وقت ہوا، مؤذن نے ادھر اذان دی. صغرا کی آنکھ کھلی کہ آج اکبر کی اذان کی آواز آ رہی ہے. صغرا خوش ہو گئی. صغرا نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد انتظار کرنے لگی کہ بھائی میرا آیا ہے تو پہلے نماز کے وقت مسجد گیا ہوگا، اس نے مسجد میں اذان دی ہوگی اور مسجد سے اذان دے کے نماز پڑھ کے بھی گھر آ ہی رہا ہوگا. میرے عزیزو ذرا سنیے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا. میں اکبر کے مصائب 2-4 جملے پڑھوں گا. میرا دل چاہ رہا، بڑے ایام عزا بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہے ہیں، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے نہ ملے، یہ حیات ساتھ دے یا نہ دے، پتہ نہیں حسین کے اکبر پہ رونا ملے یا رونا نہ ملے، پتہ نہیں یہ بیماری میں نہ جانے ہمارے کتنے عزیزوں کو چھین لیے، کتنے نوجوان اس بیماری میں دنیا سے چلے گئے. میں دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے یہ عالمی وبا جو پھیلی ہے اسے رفع فرما دے اور میرے بھائی بہن جو بیمار انہیں شفاء کلی عنایت فرمائے. میرے عزیزوں بس سنیے گا، بیمار صغرا بھائی کا انتظار کر رہی ہے بیٹھی. بہت دیر ہو گئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. صغرا انتظار کر رہی، میرا بھائی نہیں آیا، ابھی تک میرا بھائی نہیں آیا. نانی ام سلمہ کے پاس میں بھاگتی ہوئی گئی. نانی آپ نے صبح کی اذان سنی تھی، میرا بھیا اکبر آ گیا ہے. مسجد میں بھیا اکبر نے اذان دی تھی. ایک بار نانی ام سلمہ کہتی ہے بیٹی ارے ذرا جاؤ وہ خاک اٹھا کے لے کے آؤ. اب جو حسین نے جو رسول ام سلمہ کو خاک دی تھی، ارے وہ خاک لے کے آئی، خاک رکھی ہے. کہا بیٹی اکبر نہیں آیا، اکبر کا انتظار نہ کرو، ابھی اکبر نہیں آیا. بس میرے عزیزو 2-4 جملے سنیے گا. بس وہ وقت بھی آیا جب اکبر حسین کے سامنے آئے. آنے کے بعد اکبر کہتے ہیں بابا اب مجھے اجازت دے دیجئے، بابا اب مجھے اجازت دے دیجئے. حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، ارے اولو محمد گئے واپس نہیں آئے، قاسم گیا واپس نہیں آیا. میرے لال، ارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آنکھوں کے نور، ارے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ میرے بیٹے جا، جس نے تجھے پالا ہے، جس نے تجھے پالا ہے، جا بیٹا، ارے اس سے اجازت مانگ. بس میرے عزیزو اکبر خیمے میں آئے. بس میرے عزیزو سنیے گا، اکبر خیمے میں آئے. آنے کے بعد اپنا سر پھوپھی کے زانوں پہ سر رکھ دیا. میرے عزیزو اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں زندگی میں آج پہلا سوال کرنے جا رہا ہوں، پھوپھی اماں میرے سوال کا جواب دیجئے. کہا بیٹا اکبر سوال کر. کہا پھوپھی اماں یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ کے بیٹے کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہا بیٹا ارے کہاں دادی فاطمہ کا بیٹا اور کہاں مجھ غریب کا بیٹا، ارے دادی فاطمہ کے بیٹے کا مرتبہ زیادہ ہے. کہا پھوپھی اماں پھر ایک کام کرو، ارے اپنے بیٹے کو دادی فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دو. بس میرے عزیزو زینب کچھ نہ کہہ سکی، ارے اکبر کو بیویوں نے گھیر لیا. بس اب یہ آخری ہے میرے عزیزو، جو بھی گیا واپس نہیں آیا. اکبر کو بیویوں نے ارے اپنے حلقے میں لیا، ارے اکبر کو
کو لباس پہنایا۔ میرے عزیزو آج ایسا لگ رہا تھا کہ خیمے سے رسول برآمد ہو رہے ہوں، ارے رسول نکل رہے ہوں۔ بس میرے عزیزو اکبر حسین کے پاس میں آئے، بابا سے اجازت لی، میں بہت سارے مصائب چھوڑے دے رہا ہوں میرے عزیزو، میرے دل میں اتنی طاقت، سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ میرے عزیزو حسین نے اکبر کو رخصت کیا۔ جب رخصت کیا ہے نا، حسین پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں۔ ایک بار اکبر رک گئے، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا ہے۔ ایک بار حسین کہتے ہیں بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں اکبر کے صدقے میں مولا انہیں اولاد عطا کر دے۔ میرے عزیزو سنیے گا، اکبر سے حسین کہتے ہیں بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ بیٹے کا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اکبر جیسا بیٹا، ارے جس کے لیے ارے ماں نے کہا ہو ارے اس بیٹے کے پیدا ہوتے ہی، ارے اس کے مرنے سے پہلے ارے کاش اس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہو، ارے جس کا اتنا حسین بیٹا ہو۔ میرے عزیزو بس سنیے گا، اکبر میدان میں آئے۔ اکبر میدان میں آنے کے بعد میرے عزیزو اکبر نے وہ جنگ کی، ارے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، اکبر زمین پہ آئے، ارے اکبر نے سلام کیا، بابا میرا آخری سلام۔ ارے جو بھی شہید زمین پہ گرا، ارے اس نے آواز دی مولا مدد کے لیے آئیے، لیکن اکبر کیا کہتے، ارے میرے بعد میرے بابا کو سنبھالنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس میرے عزیزو حسین اٹھے، ارے بھائی کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ادھر اکبر نے آواز دی، بس میرے عزیزو حسین مقتل کی طرف چلے، ارے حسین آواز دیتے ہوئے چلے، میرے لال اکبر مجھے آواز دے، ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ارے مقتل میں حسین پہنچے، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، اور گرا کے حسین کہتے میرے لال ارے مجھے آواز دے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسین ارے لاش اکبر پہ کوہنیوں کے بھل چلتے ہوئے گئے، کوہنیوں کے بھل حسین ارے لاش اکبر پہ چلتے ہوئے گئے۔ میرے عزیزو بس یہ آخری اب 2 جملے مجلس تمام کروں گا۔ حسین جب پہنچے، ارے اکبر کا سر زانوں پہ رکھا اور کہا میرے لال کوئی وصیت تو نہیں ہے؟ کہا بابا کوئی وصیت نہیں ہے، بس میرا ایک سوال ہے۔ کہا بیٹا کہو۔ کہا بابا آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ میں ہے؟ کہا ہاں بیٹا میری بہنیں میرے ساتھ میں ہے۔ کہا بابا ارے جب میں مدینے سے چلا تھا، ارے میری بہن سغرا سے میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ لینے آؤں گا، بابا سغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہوگی۔ بابا ارے میں سغرا سے کہنا چاہتا ہوں ارے سغرا اکبر کا انتظار نہ کر، ارے سغرا اکبر نہیں آ پائے گا۔ بس میرے عزیزو حسین کہتے ہیں بیٹا کیا تم اکبر کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بابا۔ بس حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی اور کہا بیٹا اس کے درمیان میں دیکھو۔ اب جو دیکھا ارے سغرا اکبر کے پیر کے قدم کے نشان پہ سر رکھ کے ارے گریا کرتی میرے بھائی اکبر ارے مجھے لینے کب آؤ گے؟ اجرکم اللہ۔ بس میرے عزیزو یہ آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ حسین
حسین اکبر کو لے کے چلے، حسین اکبر کو لے کے چلے۔ بس میرے عزیزوں، ارے یہی حسین تو ہے نا جس نے حور کے بیٹے کو، ارے حور کے بیٹے کو، حور کو لاشا نہ اٹھانے دیا اور کہا جوان بیٹے کا لاشا ارے صحیح باپ نہیں اٹھاتا۔ ارے کون ہے جو اکبر کو اٹھائے، حسین کو سہارا دے؟ حسین آواز دیتے چلے، ارے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ حسین لاش اکبر لے کے خیمے میں پہنچے۔ بس میرے عزیزوں یہ آخری جملہ ہے، حسین جب لاش اکبر کو لیے ہوئے ارے خیمے میں آئے، میرے عزیزوں بیویوں نے حلقہ کیا، ارے واہ اکبرہ کا ماتم ہوا۔ میرے عزیزوں زینب نے دیکھا، ارے ام لیلہ نظر نہیں آتی۔ میرے عزیزوں کہا ارے مادر اکبر کہاں ہے، ذرا بلا کے لے کے آؤ۔ بیویاں گئی، فضا گئی اور لے کے آئی اپنے خیمے میں۔ جب دیکھا ارے ام لیلہ کبھی اس چوبے خیمہ سے سٹ کو ٹکراتی ہے، ارے کبھی ادھر سے ٹکراتی ہے، ارے کچھ نظر نہیں آتا، ارے خیمہ سے باہر کیسے نکلے؟ ایک بار فضا آگے بڑھی، ہاتھ کو پکڑا، کہا بی بی چلو، بی بی آؤ، ارے اکبر کا پرسہ لے لو۔ بس میرے عزیزوں ارے ام لیلہ آئی، آنے کے بعد میرے عزیزوں لاش اکبر پہ بٹھا دیا گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بیو تم سے گزارش ہے، ارے کچھ دیر کے لیے خیمہ خالی کر دو۔ ارے یہ ماں اپنے بیٹے سے ارے کچھ دیر بات کرے گی۔ بس میرے عزیزوں بیویاں خیمے سے باہر چلی گئیں، ارے کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ زینب نے پردے کو ہٹا کے دیکھا، ارے ماں اکبر کے سینے کے پاس بیٹھی ہوئی، اکبر کے سینے سے خون لیتی ہے، ارے سر میں لگاتی ہے۔ زینب آگے بڑھی اور کہا بھابی ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک بار ماں جواب دیتی ہے، ارے زینب کیا کروں، ارے میں نے منت لی تھی میرا بیٹا 18 سال کا ہوگا، ارے میں شادی کروں گی، سر میں خضاب لگاؤں گی، ارے منت تو نہ پوری ہو سکی، منت بڑھائے لے رہی ہوں۔